بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قسط نمبر 15 حاضر خدمت ہے۔ جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ قریش مکہ کے پاس فنڈز ختم ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے نئے نئے نہ نکلے ہوتے تو میں کعبہ کو دوبارہ ویسے ہی تعمیر کرتا جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قریش نے جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو اس کی کرسی کو اونچا کر دیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرتا تو میں اس کی کرسی کو زمین کے برابر کر دیتا اور ایک دروازہ مشرق اور ایک مغرب کی طرف کرتا اور حتیم کو دوبارہ خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں تو یہ نہ کر سکے، لیکن آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ کا امیر مانا جاتا تھا، یزید بن معاویہ کے دور میں جب کعبہ آگ لگنے کی وجہ سے جل گیا تو دوبارہ اسی طرح تعمیر کیا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو ایک بار پھر عبد الملک ابن مروان نے تعمیر کیا۔ اس نے دوبارہ سے کعبہ کو ویسے ہی تعمیر کیا جیسے قریش نے کیا تھا، یعنی حتیم کو خانہ کعبہ سے نکال دیا اور کرسی اونچی کر دی اور پھر سے کعبہ اسکوائر شیپ میں آ گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد سے کعبہ کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ سعودی حکومت نے صرف اس کی دیواروں کو جدید طریقہ کار سے مضبوط کیا تاکہ مستقبل میں دیمک وغیرہ سے بچایا جا سکے۔ یہ اصل کعبہ کی تاریخ تھی۔ اب واپس آتے ہیں نبوت سے پہلے کے دور میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اب جیسے جیسے نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چینی محسوس کرنے لگے تھے۔ مکہ کے لوگوں کے حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تبدیلی کے لیے مچلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرنے لگے تھے کہ معاشرے میں پھیلی بد امنی اور ناانصافی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ انسان کو انسان کی طرح سمجھنا چاہیے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے ماحول سے اکتانے لگے۔ کیسے تبدیلی لائیں نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہونے لگے اور مکہ سے باہر غار حرا میں جا کر وقت گزارنے لگے۔ غار حرا مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل مسافت پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور وہاں ہفتہ ہفتہ وقت گزارتے، ذکر الہی اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا پھر لے کر آتے اور پھر وہیں پر اپنا وقت گزارتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نہ آتے تو حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا اور پانی لے کر 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے غار حرا جاتیں، آپ کو کھانے پینے کا سامان دیتیں، خیر خیریت معلوم کرتیں اور واپس آ جاتیں۔ ایک بار بھی بی بی ختیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت نہیں کی کہ آپ ہفتوں گھر کیوں نہیں آتے، گھر والوں کو وقت نہیں دیتے، بچوں سے دور ہیں، وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ یہ سب آپ کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سلامتی کا پیغام بھیجا اور جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل کی خوشخبری سنائی۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث میں یہ موجود ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو وہ صبح روشن کی طرح سچ ثابت ہوتا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غار ہیرا میں غور و فکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اقرا یعنی پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا البقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کے اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا، پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ میں پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یہ سورہ علق کی آیات ہیں۔ بس یہی آتے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہیرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ پر بھروسہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت خدیجہ نے بھی کوئی سوال جواب کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمبل اڑا دیا اور آپ کو ریلیکس ہونے کا موقع دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے خوف اور کپ کپی کی حالت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا اور ساتھ یہ خوف بھی ظاہر کیا کہ مجھے اپنی زندگی کی فکر ہونے لگی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، ساتھ میں آپ کو آپ کے اخلاق کے بارے میں بتانے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، خود پر تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پریشان نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بے بسی کی موت نہیں مر سکتے۔ یہ سب ایک بیوی اپنے شوہر کو دلاسا دے رہی ہے، ان کی خصوصیات بیان کر کے، اور ساتھ میں جو بھروسہ اور مان ہے اپنے شوہر پر وہ بتا رہی ہیں تاکہ شوہر کے دل سے خوف مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے ہم تمام خواتین کا رول ماڈل حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ زمانہ جاہلیت میں عیسائیت قبول کر چکے تھے اور انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں کرتے تھے اور بہت زیادہ بوڑھے بھی تھے اور نابینا بھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ سنا تو کہنے لگے، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا، کاش میں جوان ہوتا اور جس وقت آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی تو میں آپ کے ساتھ دیتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، کیونکہ جو نبی بھی اس پیغام کے ساتھ آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید غمگین ہو گئے، اور اس قدر غمگین ہوتے کہ بہت بار ایسا ہوا کہ آپ کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے اور خود کو نیچے گرانے لگتے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کی آواز آتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہوتی اور آپ پہاڑ سے نیچے اتر آتے۔ یہ مشکات کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غار ہیرا جانے لگے کہ شاید دوبارہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ جائے، اور تقریباً 1 ماہ تک وہیں رہے۔
باقی کی تفصیلات آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ضرور پڑھ دیجیے۔